अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं नदीम डिजिटल डायरी और मैं इस डायरी का होस्ट नदीम अहमद। नाज़रीन, आज का टॉपिक है नौकरी बेहतर है या कारोबार। आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। नाज़रीन, हमें ज़िंदगी के सफ़र में अपनी मुआशी किफ़ालत के लिए, ख़ानदानी किफ़ालत के लिए, अपनी किफ़ालत के लिए, अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करने के लिए मुआशी जद्दोजहद करना पड़ती है। उसके लिए हमारे पास दो बुनियादी नज़रिए सामने आते हैं। अब तो तीसरा नज़रिया बैरून मुल्क जाने का भी है, लेकिन अपने मुल्क में रहकर दो बुनियादी नज़रिए सामने आते हैं। एक नज़रिया ये कि हम कहीं पर जॉब करें, यानी कि नौकरी कर लें, हाँ वो गवर्नमेंट की नौकरी हो, हाँ वो प्राइवेट हो, लेकिन कहीं ना कहीं सैलरी बेस पे हम काम कर लें, नौकरी कर लें, और हम जिसके साथ भी काम करें उसके साथ एक मुआहदा हो जाता है, वक्त का तायन हो जाता है, छुट्टियों का तायन हो जाता है, और फिर सैलरी का तायन हो जाता है कि हमें किस काम की क्या सैलरी मिलनी है, हमारा डेजिग्नेशन क्या होगा, हम जो काम करेंगे वो किस नौइयत का होगा, ड्यूटी टाइमिंग क्या होगी। ये नौकरी से रिलेटेड हो जाता है मामला। हमारे इलाज व मुआलजा के लिए हमें हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगी या नहीं, हमें दीगर लवाजमात के लिए कन्वेंस अलाउंसेस मिलेंगे नहीं, रेंट अलाउंसेस मिलेंगे कि नहीं, ये सारा कुछ तय हो जाता है प्राइवेट सेक्टर में भी और गवर्नमेंट में भी। और बसा औकात आप लोकल एरिया में आ जाएं तो वहाँ पर तय नहीं भी होता। किस्सा मुख्तसर कि जहन में दो ही जाविये, दो ही नज़रिए आते हैं। एक ये कि कारोबार किया जाए या फिर जॉब की जाए या फिर नौकरी की जाए। नाज़रीन, आपने सुना होगा कि अक्सर कहा जाता है कि कारोबार और तिजारत ये नस्लें पालता है और नौकरी सिर्फ आपको पालती है। यानी जो लोग जॉब करते हैं वो सिर्फ उनका घर चल सकता है, उनका एक सिंगल फैमिली और सिंगल ख़ानदान चल सकता है, या वो खुद खुशहाल हो सकते हैं। और जो कारोबारी हजरात हैं, जो ताजर हजरात हैं, उनके ख़ानदान पलते रहते हैं। फिर एक ये बात भी आपने सुनी होगी कि तिजारत जो है वो सुन्नत है, और तिजारत में नौकरी की निस्बत ज़्यादा रिस्क है, ज़्यादा नफ़ा है। इसमें कोई शक नहीं कि तिजारत सुन्नत है, अंबिया की सुन्नत है। लेकिन मौजूदा दौर में या किसी भी दौर में आप ये तसव्वुर करें कि क्या हम अंबिया के तरीके पर तिजारत करते हैं, क्या हमारा कारोबार अंबिया के तरीके पर है। वैसे तो जो ईमानदार ताजर है उसके मुतल्लिक तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा ये अथॉरिटी पेश की कि वो उसका हशर जो है वो अंबिया के साथ होगा। लेकिन क्या आप तिजारत करते वक्त ये सोचते हैं कि आप अंबिया ही के तरीके पर तिजारत करें? बेशुमार अंबिया जितने भी आए, 1,24,000 हैं या उससे ज़्यादा, अल्लाह बेहतर जानता है, सब ने तिजारतें की और सब ने नौकरियां भी की। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने नौकरी की और किसी की बकरियां चराईं। एक वक्त आया नौकरी की, किसी की बकरियां में चराईं, फिर तिजारत भी की। हम अपने करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर, हमारे जो पैगंबर हैं, हमारे नबी हैं, उनकी बात करते हैं। उन्होंने एक वक्त ऐसा भी आया कि नौकरी भी की। अम्मी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा का जो माल तिजारत के लिए, जो काफिले के साथ जो माल आप सेल आउट करने के लिए लेकर गए, वो कौन थे? वो सेल्स मैनेजर जो है वो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। तो आपने जॉब भी की है, फिर आपने तिजारत भी की, अपना माल भी सेल किया। आप तसव्वुर करें कि अगर हम ईमानदारी से तिजारत करें तो हमारा और उन लोगों का ये एक फाइनेंशियल स्ट्रक्चर कह लीजिए बिल्कुल बराबर हो जाए जो नौकरी करते, जो कहीं पर जॉब करते। यानी तिजारत करने वालों को भी खुशहाली उस तरह न मिले अगर वो तिजारत को
بالکل اسی طرح کریں جس طرح انبیاء کی سنت. انبیاء کی سنت کیا ہے کہ تاجر ایماندار ہونا چاہیے. وہ کاروبار کرتے وقت سب سے پہلی چیز ایمانداری. دوسرا، وہ کاروبار کرتے وقت اسپرچل ہونا چاہیے. مذہب اس کا کچھ بھی ہو، اس سے میٹر نہیں ہے. وہ الہامی کتابوں کو ماننے والا ہو، اہل کتاب میں سے ہو، پھر تو اس کو ماننا چاہیے، اپنے کتاب کی ماننی چاہیے، اپنے نبی کی ماننی چاہیے، لیکن اسپرچل ہونا چاہیے. وہ عبادت کے لیے وقت نکالے، وہ اللہ کے لیے وقت نکالے. کیا نکال پاتا ہے؟ یا ہر وقت کاروبار میں لگا رہتا ہے؟ اگر وہ اسپرچل نہیں ہے تو پھر اس کا کاروبار اس کو فائدہ نہیں دے سکتا. دوسرا، کیا وہ ایماندار ہے؟ کیا وہ جو سیل آؤٹ کر رہا ہے، جو پروڈکٹ لے کے بیٹھا ہے، اس پروڈکٹ میں کوئی فراڈ تو نہیں کر رہا؟ کیا اس پروڈکٹ کو سیل آؤٹ کرتے وقت اس کی روحانیت تو متاثر نہیں ہو رہی؟ کیا نماز وقت پر ادا کر رہا ہے کہ نہیں؟ کیا دوران تجارت اپنی ذات کے لیے، اپنے آرام کے لیے وقت نکالتا ہے کہ نہیں؟ یا ہر وقت اپنی تجارت میں، اپنے کاروبار میں لگا رہتا ہے کہ مجھے کہیں نہ کہیں سے پیسہ آتا جائے، گویا کہ اس کا اوڑھنا بچھونا پیسہ بن جائے. اور جو قرآن نے صورت بھی پیش کی، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کثرت مال نے یا زیادہ کی ہوس نے غافل کر دیا یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے. کتنے صحابہ کرام تھے جنہوں نے تجارت کی اور وہ بہت زیادہ امیر ہو گئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ 4 5 8 10 گنے چنے ہوئے صحابہ کرام. جبکہ تجارت ساروں نے کی، نوکریاں بھی کی، تجارت ساروں نے کی، اکثریت نے تجارت کی، لیکن امیر نہیں ہوئے. ان کے کاروبار، ان کی تجارتوں نے انہیں امیر نہیں کیا. وجہ کیا تھی؟ انبیاء کی سنت تھی تجارت کرنا، سو تجارت کو بالکل اسی طرح کیا جس طرح کی انبیاء کی سنت ہے کرنا. آپ بھی اگر تجارت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، سب سے پہلے تو اس چیز کو اپنے ذہن میں بٹھائیے کہ اگر آپ اس کو، تجارت کو، یعنی کہ تجارت کو، کاروبار کو انبیاء کی سنت سمجھتے ہیں اور نوکری کو برا خیال کرتے ہیں، تو پھر آپ یہ ضرور سوچیے گا کہ کیا آپ کی تجارت انبیاء ہی کے طریقے پر ہے یا شیطان کے طریقے پر. اگر انبیاء کے طریقے پر ہے تو پھر آپ خوشحال نہیں ہو سکتے. پھر آپ رزق حلال کمائیں گے، تھوڑا منافع کمائیں گے، اور آپ کی بہت ساری پروڈکٹ جو عیبدار ہوں گی وہ ضائع ہو جائیں گے، اس سے آپ کو نقصان ہوگا. اور یہاں پر کیا ہے، ہر عیبدار چیز کو ریپ کر کے سیل کر دیا جاتا ہے، اس کو بنا سوار کے سیل کر دیا جاتا ہے. جاب پر آ جاتے ہیں. نوکری چونکہ ایک معاہدہ ہوتا ہے، اس میں آپ کو سیلری فکس ملتی ہے، کچھ الاؤنسز مل جاتے ہیں، اور سیلری جو ملتی ہے آپ کو، اس سے آپ کا بمشکل گھر چلتا ہے، لیکن کچھ ایکسٹرا چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کی سٹرگل کم ہو جاتی ہے، فکر آپ کی کم ہو جاتی ہے. آپ کا معاہدہ ہوتا ہے، آپ کے کام کا تعین کر دیا جاتا ہے، آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، آپ وہ کام کر کے دیتے ہیں. اس میں بھی ایمانداری ضروری ہے. ایمانداری کے متعلق ہر ایک سے پوچھا جائے گا، ہاں وہ کاروبار کر رہا ہے، تجارت کر رہا ہے، یا پھر کہیں پر جاب کر رہا ہے، نوکری کر رہا ہے. ایمانداری کے متعلق، اپنی ڈیوٹی کا حق ادا کرنے کے متعلق سب سے پوچھا جائے گا. وہ ہاں کوئی تاجر ہے، ہاں کوئی آفیسرز ہے، یا ایکس وائی زیڈ جو بھی، یہ پوچھا جائے گا. یہ اکاؤنٹبلٹی کا اس کو سامنا کرنا پڑے گا. اس دنیا میں وہ نفع بھی کما سکتا ہے، آرام بھی کر سکتا ہے، سارا کچھ. سو نوکری والے جو حضرات ہیں، جو جاب کرنے والے ہیں، ان کا کیا ہوتا ہے کہ انہیں ویکنڈ میں اپنی سوشل لائف کے لیے، فیملی لائف کے لیے، آؤٹنگ کے لیے وقت مل جاتا ہے. جبکہ تاجر حضرات کے متعلق ایسا نہیں ہے. ان کے پاس وقت بہت کم رہ جاتا ہے. ان کا اپنا کام ہوتا ہے، وہ زیادہ سے زیادہ منافع کمانے کی جدوجہد میں رہتے ہیں. وہ بہت سارے ایسے انسٹرومنٹ ہوتے ہیں جو اس کاروبار میں لگائے جاتے ہیں، ان کے اخراجات بھی نکالنے کی فکر میں رہتے ہیں. وہ بہت سارے ایسے اپنے ساتھ جو امپلائر رکھے ہوئے ہیں، ان کی سیلریز نکالنے کی فکر میں بھی لگے رہتے ہیں. وہ کہیں پر
किसी रेंटल जगह पर बैठे तो उसका रेंट पे करने के लिए भी उस फिक्र में भी लगे रहते हैं। सो उनकी ज़िंदगी इस फिक्र में रहती है। आप कारोबार करें या जॉब करें, दोनों चीज़ें अच्छी हैं। आप अगर कारोबार करेंगे तो फिर भी आपको दयानतदारी का मुजाहरा करना पड़ेगा और दयानतदारी का सबूत देना पड़ेगा। आपको फ्रॉड नहीं करना पड़ेगा। आपको ये नहीं करना पड़ेगा बस पैसा आ रहा है तो आता रहे, अजान लगी है लगी रहे, मुझे इससे क्या बुलावा आ रहा है तो आता रहे। मैं हर उस को कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ मुसलमान, आप नॉन मुस्लिम हैं लेकिन अहले किताब हैं, अल्लाह को मानने वाले, कम अज़ कम अपने मज़हब की माने, कम अज़ कम आप अपने मज़हब ही के मुतल्लिक तिजारत करें या नौकरी करें तो आपको डायरेक्शन मिल जाएगी। सो दोनों चीज़ों में, कारोबार में भी और नौकरी में भी, दो चीज़ें देखनी चाहिए, बल्कि तीन चीज़ें। एक स्पिरिचुअल लाइफ, कि आपकी रूहानी जो ज़िंदगी है, जो रूहानी एक्टिविटी है वो तो मुतासिर नहीं हो रही। आपकी नमाज है, आपका कुरान पढ़ना है, आपकी उन महाफिल में, ज़िक्र व अज़कार की महाफिल में बैठना है, इल्म की महफिल में, दीन के इल्म की महफिल में बैठना है, मुज़ाकरा करना है, तहकीक करनी है, फ़िक्र करनी है, क्या आपको इस चीज़ का वक्त मिल रहा है या नहीं। अगर नौकरी है आपकी और आपकी सैलरी ज़्यादा है और वक्त नहीं मिल रहा है स्पिरिचुअल लाइफ के लिए और आप वक्त नहीं निकाल रहे, वो नौकरी आपके लिए बेकार है। इस दुनिया की हद तक तो ठीक है लेकिन अल्लाह के यहाँ उसकी कोई हैसियत नहीं, क्योंकि कद अफलाहुल मुमिनून, ये जो फलाह है, ये जो कामयाबी है, फलाह पागे वो लोग वो जो अल्लाह की तरफ झुकने वाले हुए। फिर वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, अल्लाह ने एक ज़माने की कसम खाकर कहा कि इंसान हसारे में, इल्लल्लज़ीना आमनू, वो जो ईमान लाए, वामिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक व तवासौ बिस सब्र, वो जो ईमान लाए, हक की तलकीन करने वाले, दावत व तबलीग का, और फिर सब्र की तलकीन करने वाले। तो अल्लाह के यहाँ कामयाबी का मयार ये दुनिया नहीं है, आखिरत है। सो एक मुसलमान को और अल्लाह को मानने वाले को भी, और एक मुसलमान को, मोमिन को बिलखुसूस के, कि वो अल्लाह को भी मानता है और अल्लाह के आखिरी पैगंबर को भी मानता है। हमारी ये खुशकिस्मती है कि हम मुसलमान हैं, कि हम अल्लाह के उस आखिरी और बरगज़ीदा पैगंबर को मानते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनका इंतखाब नबूवत के खात्मे के लिए हुआ। सो पहली चीज़ स्पिरिचुअल लाइफ, आपकी रूहानी ज़िंदगी तो मुतासिर नहीं हो रही, रूहानी एक्टिविटी तो आपकी मुतासिर नहीं हो रही। क्या आप मस्जिद को वक्त दे रहे हैं? मस्जिद को नहीं तो कम अज़ कम जाए नमाज को वक्त दे रहे हैं, मुसल्ले को वक्त दे रहे हैं, अल्लाह की बारगाह में सरबसजूद हो रहे हैं या नहीं? या आपकी स्पिरिचुअल एक्टिविटी उस तिजारत या नौकरी की वजह से कम होती गई, उसका मतलब फ़ायदा नहीं है, ये घाटे का सौदा है। इसी के साथ फिर आपकी आ जाती है सोशल लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ, सोशल लाइफ, वो जो आप दोस्तों को वक्त देते हैं, जो आप आउटिंग करते हैं, आप एक छुट्टियां मुख्तस हो जाती हैं, उनमें आप सैर व सियाहत भी करते हैं, उनमें आप दोस्तों को वक्त भी देते हैं, आउटिंग भी करते हैं, अच्छे अच्छे खाने भी खाते हैं, घूम फिर भी करते हैं, मेरी तरह कभी कभार वीडियोस भी रिकॉर्ड करते हैं अगर आप यूट्यूबर हैं तो। स्पिरिचुअल लाइफ पहले नंबर पर आपकी रूहानी ज़िंदगी, रूहानी एक्टिविटी, दूसरे नंबर पर आपकी सोशल, और तीसरे नंबर पर आपकी फैमिली लाइफ। अगर ये तीनों चीज़ें जिस काम में भी हैं आप पूरी हो रही हैं तो आप अपने आप को खुशनसीब समझें और आप उस काम को अच्छा समझें। हाँ वो कारोबार है, हाँ वो जॉब है, नौकरी है। नाज़रीन, मैंने बेशुमार ऐसे ताजर लोग, कारोबारी हजरात, बड़े बड़े बिजनेसमैन, जो बिजनेस एम्पायर हैं, जिन्होंने बिजनेस एम्पायर खड़ी की अपनी इस पाकिस्तान में, चुने गिने लोग, माने गए लोग, जिनकी एक वर्थ है, मैंने उनके मुतल्लिक सुना था कि ये लोग, इन्होंने तिजारतें की और इनके पास ये फलां इतना बड़ा सरमाया इकट्ठा हो गया, अब ये अल्लाह के रास्ते में दस्तरखान लगाते हैं, लोगों को खाने खिलाते हैं, लोगों के इलाज मुझे एक दो के पास जाने का मौका मिला, एक का तो अभी हाल ही में, ये कुछ ही टाइम हुआ, मैं नाम लेना अच्छा नहीं समझ क्योंकि बहुत सारे किरदार उसमें फिर खुलकर सामने आ जाएंगे,
جن کے اس میں اس حرام کی کمائی میں باقاعدہ کمیشن تھے. سو سیاستدان بھی ہے وہ، اور ایک اپنے دور اقتدار میں وزیر اعظم بھی رہ چکا ہے، اور بڑا مال ہے اس کے پاس. لیکن پروجیکٹ کیا ہے؟ لوگوں کو فریب دے کر ان سے مال حاصل کرنا، ان کو نوکریوں کا جھانسا دے کر ان کی ٹریننگ سیشن کروانا، اور ٹریننگ سیشن کے دوران انہیں جو سادہ ذہن ہیں ان کو بلا پھسلا کر ان کو نوکریوں کا جھانسا دے کر ان سے اپنا فیس کی مد میں پیسے وصول کرنا، اور پھر لاکھوں کی تعداد میں فیس جب وصول کریں گے تو ملٹی پلائی بائی جتنی فیس ہے جو فکس انہوں نے رکھی ہے، اس کو جب آپ ملٹی پلائی بائی وہ کروڑوں میں اربوں میں چلا جائے گا. اس سے پھر وہ کاروبار کرتے، لوگوں کا مال، حرام کی کمائیاں. لیکن ہیں وہ تاجر، ہیں وہ بزنس مین. آپ اور میں اور ہم سب جب انہیں دیکھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے، کاروبار میں بڑا فائدہ ہے. کاروبار تو خاندان پالتا ہے، نوکری تو گھر پالتی ہے. نوکری سے تو بمشکل گھر چلتا ہے. فوراً یہ ذہن میں خیال آتا ہے. ہمارے ذہن میں کام کرتے وقت، ہاں وہ جاب ہے ہاں وہ بزنس ہے، ذہن فوراً انبیاء کی طرف نہیں جاتا. اور بالخصوص کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے پیغمبر ہیں، جن کی تعلیمات پورے عالم اسلام، پوری عالم انسانیت کے لیے اور بالخصوص ہمارے لیے، ان کی طرف ہمارا، ان کی تعلیمات، ان کے حکم کی طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا. ہم فوراً سے بس کاروبار، یہ تجارت تو یہ تو خاندان نسلیں پالتی ہے. جب آپ حرامزادگیاں کریں گے، جب آپ بددیانتیاں کریں گے، جب آپ لوگوں کو فریب دے کر اپنا مال بیچیں گے، جب آپ نقص والی چیزیں، وہ نقائص پر مبنی پروڈکٹ جب آپ سیل آؤٹ کریں گے، ایسے مینیجر بٹھائیں گے، ایسے اپنے سٹاف رکھیں گے جو آپ کا بدبودار گند سے بھرا ہوا مال بھی جو نہ بکنے کے قابل ہو اس کو بھی بیچیں گے اور اس سے بھی سرمایہ اکٹھا کریں گے، سادہ عوام کو بیوقوف بنا کر. سو ایک ریڑھی سے لے کر بڑے بزنس مین، بڑے انٹرپرینور تک آپ پہنچ جائیں، بڑے سے بڑا بزنس مین، چوٹی کا بزنس مین، اس تک یہ اصول یاد رکھیں کہ آپ تجارت کریں گے، جب تجارت کو انبیاء کی سنت سمجھ کر کریں گے تو پھر اس کو اسی طریقے پر کریں گے جس طریقے پر انبیاء نے کیا. انبیاء نے دعوت و تبلیغ کے لیے بھی وقت نکالا، انبیاء نے فیملی کے لیے بھی وقت نکالا، انبیاء نے اپنی ذات کے لیے بھی وقت نکالا، انبیاء نے سوشل لائف اس کو بھی جاری رکھا تجارت کے ساتھ. یہی وجہ ہے بے شمار ایسے پیغمبر، بے شمار ایسے نبی آئے کہ جنہوں نے تجارتیں تو کی لیکن وہ اتنے زیادہ امیر نہیں ہو سکے، ان کے خاندان نہیں پل سکے. اور بالخصوص کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تجارتیں کی، یہاں تک کہ ایک تاجرہ عورت امی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ، ایک مالدار عورت جن کی تجارت تھی، جن کے مال کی بڑی ایک نام تھا، چرچا تھا، ایک بہت بڑی رئیسہ، وہ آپ کے نکاح میں آئیں. آپ فائدہ اٹھا سکتے تھے، آپ تجارت کو مزید بڑھا سکتے تھے، کئی نسلیں خاندان پال سکتے تھے، لیکن نہیں. اللہ سے محبت تھی، امت کو بتانا تھا، تعلیمات چھوڑنی تھی، ڈائریکشن دینی تھی، اصول بتانے تھے کہ آپ تجارت کریں گے تو پھر اس اصول پر کریں گے. سو ناظرین، اگر آپ کو تجارت کرتے وقت اسپرچل لائف آپ کی متاثر ہو رہی ہے، آپ کی نماز، روزہ، آپ کی تسبیحات، ذکر و اذکار، مسجد جانا، مصلی پر جانا، جائے نماز پر جانا، سر بسجود ہونا، نوافل کی ادائیگی، یہ متاثر ہو رہی ہے تو پھر آپ کو وہ تجارت بھی نفع نہیں دے سکتی، پھر اس میں سارا حرام آئے گا. کیونکہ آپ جو جد و جہد کریں گے تو پھر ظاہر ہے سارا وقت آپ نے اس کو دے دیا تو پھر اس میں آپ جد و جہد بھی ساری حرام کی کریں گے. آپ لوگوں کو وہ مال بیچنے کی کوشش کریں گے اور اس طریقے پر بیچنے کی کوشش کریں گے. آپ کوئی سروس دے رہے ہیں، اس طرح سروس دینے کی کوشش کریں گے جس طرح بعض وکلاء بھی کرتے ہیں، ان کے اپنے کام ہیں، لیکن اپنا قانون ایک پروڈکٹ ہے، اس کو سیل آؤٹ کرتے ہیں، سروس دیتے ہیں، تاریخ پہ تاریخ دیتے ہیں.
اسی طرح بہت سارے کاروباری حضرات آپ دیکھیں کہ پروڈکٹ کچھ ہے، اس کے فیچرز کچھ بتائے جاتے ہیں، لیکن جب وہ نکلتی ہے تو 8 10 12 دن کے بعد ختم۔ آپ ریڑھی والے کو چلے جائیں، آپ منڈی میں چلے جائیں، آپ کریانہ سٹور پر چلے جائیں، ایکس وائی زیڈ جو بھی نوعیت ہے کاروبار کی، آپ اس کو اس اصول پر کریں تو بہتر۔ پھر جب جاب کریں گے تو جاب اس لیے بہتر ہے، نوکری اس لیے بہتر ہے کہ نوکری میں آپ کی یہ چیزیں متاثر نہیں ہوتی، آپ کی اسپرچل لائف متاثر نہیں ہوتی، آپ کی فیملی لائف متاثر نہیں ہوتی، آپ کی سوشل لائف متاثر نہیں ہوتی۔ جو جاب کرتے ہیں انہیں چھٹیاں بھی مل جاتی ہیں، انہیں اپنے آرام کے لیے بھی وقت مل جاتا ہے۔ اور کیا چاہیے؟ اور کیا چاہیے؟ کیا آپ اپنی فیملی کو وقت دے رہے ہیں؟ آپ بچوں کو وقت دے رہے ہیں؟ آپ دوستوں کو وقت دے رہے ہیں؟ آپ کو ویکنڈ آتا ہے یا سال میں اکٹھیاں چھٹیاں آ جاتی ہیں 2 4 8 10 تو آپ کسی اچھی خوبصورت جگہ پر سیر و سیاحت کے لیے بھی جاتے ہیں، سیرو فلرز، یہ بھی پورا ہو رہا ہے سلسلہ کہ زمین کی سیر کریں۔ تحقیق بہرحال کرنی ہے، ہر بندہ تحقیق نہیں کرتا، غور و فکر کرنے کے لیے آپ نے سیر و سیاحت بھی کرنی ہے، لیکن موقع مل جاتا ہے۔ سو ناظرین، اگر آپ کی کسی کام میں بھی، آپ نوکری میں ہیں، آپ جاب کر رہے ہیں، ہاں آپ اپنا کوئی کاروبار کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، اگر آپ کے اندر دیانت داری نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، اور آپ کی یہ تینوں چیزیں متاثر ہیں، اسپرچول ایکٹیویٹی، فیملی ایکٹیویٹی اور سوشل ایکٹیویٹی، تو پھر آپ کا کاروبار بھی کسی حال کا نہیں ہے اور اس میں بھی آپ کو فائدہ نہیں ہے۔ وہاں سے نکل آئیے، اپنے آپ کو نکال دیجئے، اور نوکری بھی آپ کو فائدہ نہیں دے سکتی۔ لیکن نوکری میں اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو آپ کی اسپرچل ایکٹیویٹی بھی مل جاتی ہے، سوشل ایکٹیویٹی بھی مل جاتی ہے اور فیملی ایکٹیویٹی بھی مل جاتی ہے۔ اور بہت سارے بزنس مین بھی ایسے ہیں جن کے وقت مقرر ہیں، وہ اپنے بزنس کو ایک وقت دیتے ہیں، وقت رکھا ہوتا ہے، ٹائم ڈسپلن کے مطابق اپنا بزنس کرتے ہیں، مناسب بزنس کرتے ہیں، فیملی کو بھی وقت دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بزنس میں بالکل ہی بندہ، یہ اپنے اختیار تک ہے۔ آپ کو اپنی ذات پر دسترس ہے، مجھے دسترس ہے، سو میں کس طرح چلوں گا، سو اپنا انتخاب کیجئے اور اس کو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ جوڑیے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ جوڑیے اور پھر اس پر عمل پیرا ہو جائیے، آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ جو بھی آپ کریں گے وہ آپ کے لیے بہتر ہوگا، کیونکہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جاب بھی کی اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت بھی کی۔ بے شمار صحابہ کرام نے جاب بھی کی اور تجارت بھی کی، لیکن امیر بہت کم ہوئے، خاندان نسلیں بہت کم صحابہ کرام کی پلی، بہت کم صحابہ کرام کی پلی۔ اس لحاظ سے اگر پریورٹی ہے تو ایک مزدور کو ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ چوما تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، اگر یہ ہاتھ، وہ ہاتھ جو مشقت والا ہاتھ تھا، تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ ہاتھ اگر کسی کافر کا ہو، تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہے تو محنتی، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، مشقت والا ہاتھ ہے، یہ ہاتھ اللہ کو پسند ہے۔ اس لحاظ سے تو پھر پریورٹی مزدور کو ملنی چاہیے جو ہاتھ سے کام کرتا ہے، مشقت سے رزق حلال۔ آپ جس جگہ پر بھی جائیں، ایک تو رزق حلال اور دوسرا یہ 3 چیزیں، اسپرچل ایکٹیویٹی، سوشل ایکٹیویٹی اور فیملی ایکٹیویٹی متاثر نہ ہو۔ تھینک یو، سلامت رہے۔ ندیم ڈیجیٹل ڈائری دیکھنے کا شکریہ۔